السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ لوگ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل پارٹ نمبر 6۔ ایک جانور کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہے؟ اگر اونٹ ہے تو 7 لوگوں کی طرف سے، 7 لوگ یعنی 7 فیملی، 7 الگ الگ گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اونٹ 10 لوگوں کی طرف سے بھی کافی ہو سکتا ہے۔ گائے اور بیل 7 فیملی کی طرف سے کافی ہے، یعنی 7 فیملی گائے بیل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ گائے اور بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 الگ الگ گھر والے اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے چھوٹے جانوروں کی، یعنی بکرا، بکری یا میڈھا، دمبا، تو اس چھوٹے جانوروں میں صرف ایک فیملی حصہ لے سکتی ہے، یعنی بکری، خصی، یہ ایک گھر والے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گائے بیل ہے یا اونٹ ہے تو اس میں 7 فیملی کر سکتے ہیں، 7 فیملی والے حصہ لے سکتے ہیں۔ دلیل اس کی بہت ساری ہے، اس میں سے ایک دلیل یہ ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 1583۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا، قربانی کا وقت آ گیا، سفر میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گائے یا بیل ذبح کیا عن 7 لوگوں کی طرف سے، والبعیر عن 10 اور اونٹ 10 لوگوں کی طرف سے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن 7، گائے بیل 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے، 7 لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ والجزور عن 7، اور اونٹ یا اونٹنی میں بھی 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ جہاں تک بات ہے بکری کی، خصی کی، تو اس میں صرف ایک فیملی والے حصہ لے سکتے ہیں، صرف ایک فرد نہیں، ایک فیملی، یعنی ہسبینڈ ہے، وائف ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ساتھ میں ماں باپ بھی ہے، 5 لوگ بھی گھر میں ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 12 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک گھر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک بکری یا ایک بکرا کافی ہوگا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں 5 آدمی ہیں تو اس سال اگر قربانی کر رہا ہے بکرا کا تو صرف ایک کا نام لیا جاتا ہے، ایک کی طرف سے کرتے ہیں، اگلے سال پھر دوسرے فرد کی طرف سے، پھر اس کے اگلے سال بیٹی کی طرف سے، پھر اس کے اگلے سال بیٹا کی طرف سے۔ یہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں 2 ہو، 5 ہو، 10 ہو، جتنے بھی فیملی ممبر ہیں، افراد آپ کے گھر میں، اگر ایک جانور کرے تو یا 2 کرے تو، یا ایک حصہ لے گائے یا بیل کے اندر، یا 2 حصہ لے، جو بھی ہو، اس میں گھر کے جو گارجین ہیں، جو بڑے ہیں، ان کا نام لے کر آگے اہل و عیال لگا دیا جائے تو پوری فیملی کی طرف سے ہو جائے گا، پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ جی یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے یا صحابہ کرام قربانی کرتے تو یہ الگ الگ نہیں کرتے تھے کہ اس سال اپنی طرف سے، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اس کے اگلے سال بیٹا کی طرف سے، اس کے اگلے سال بیٹی کی طرف سے، نہیں، جب بھی کرتے اپنا نام لیتے اور آگے کہتے اہل و عیال، تو اہل و عیال میں پوری فیملی آ جاتی ہے۔ اسی لیے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں لکھا ہے کہ اگر ایک گھر میں اگر 100 آدمی بھی اگر ہے، ایک فیملی میں اگر 100 آدمی بھی ہے تو بھی ایک بکری یا ایک بکرا کافی ہوگا۔ اب دلیل دیکھیں، دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3122۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے کی، یعنی 2 بھیڑ کی قربانی کی اور کہا اے اللہ، ایک میری امت کی طرف سے ہے اور ایک محمد و آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے۔ تو یہاں دیکھیے، ایک امت کی طرف سے کیا آپ نے، اور ایک کہا کہ محمد کی طرف سے و آل محمد، اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیک وقت 9 بیویاں باحیاتی زندہ تھی، الگ الگ نہیں کیا، بیٹی بھی موجود تھی، خود تھے، کیا الگ الگ نام لیا؟ نہیں، کہا عن محمد و آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کی فیملی کی طرف سے. صاف ہے. اور بھی کئی روایات اگر دیکھیں گے حدیث جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا تذکرہ اور ذکر ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی ذبح کرتے جانور قربانی کا تو یہ کہتے ہیں کہ محمد کی طرف سے، محمد کے گھر والوں کی طرف سے. اسی لیے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا. یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہلی بار تشریف لے گئے تھے تو انہی کے گھر پر تشریف رکھے تھے اور مہمان بنے تھے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کے زمانے میں مسلمان قربانی کس طرح دیتے تھے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی وہ کہتے ہیں کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ نبی کے زمانے میں مسلمان یا کوئی شخص قربانی اس طرح دیتا کہ اگر ایک بکری بھی ہوتی تو وہ اپنی طرف سے کرتا، وعن اہل بیتہ، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا. تب گھر میں کون ہے؟ سب، بیوی، بیٹا، بیٹی، سب لوگ. حوالہ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 1505، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے. تو ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک بکری کریں یا گائے بیل میں ایک حصہ کریں یا اونٹ کے اندر ایک حصہ کریں یا 2 حصہ لیں. بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو 2-4 حصے کریں یا بڑا جانور پورا کریں یا ایک بکری کریں. جب بھی کرے گھر کے جو بڑے گارجین ہوں ان کا نام لے کر کے آگے اہل و عیال لگا دیا جائے تو یہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے گھر والوں کو اجر دے رہا ہے اور دیتا ہے تو پھر ہم لوگ خود کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ اللہ کے اجر کو لمٹ میں محدود کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں صرف کہتے ہیں کہ میری طرف سے، اگلے سال پھر فلاں کی طرف سے؟ پورے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. رہی بات کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قربانی زندہ لوگوں کی طرف سے ہے، زندہ لوگوں کی طرف سے کریں، میت کی طرف سے نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اپنی بیوی کی طرف سے؟ اتنا چاہتے تھے، اللہ اکبر، ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے، بیوی کو، ان کی خدمت کو، ان کے نیک کام کو، ان کے کارناموں کو یاد کرتے. لیکن کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف سے کیا ہو جو وفات پا چکی تھی ان کی طرف سے، یا ان کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، بیٹا کا انتقال ہو چکا تھا. تو کہیں حدیث میں ذکر نہیں ملتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مستقل طور پر الگ سے کسی وفات شدہ شخص کا نام لے کر کے قربانی کرتے ہوں. نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے، شہید ہو گئے اللہ کو میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے، تو کبھی چچا کی طرف سے بھی نہیں کیا. تو اسی لیے مردے کی طرف سے یا میت کی طرف سے نہیں کرنی چاہیے. ہاں میت کی طرف سے اگر آپ کو کرنا صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور صدقہ خیرات کے لیے آپ کے لیے پورا سال ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، ڈیلی صدقہ خیرات کریں، پیسے بانٹیں، کسی کا گھر بنا دیں، کسی کا باتھ روم بنوا دیں، غریب کو پیسے بانٹیں، راشن بانٹیں، کھانا کھلائیں، اجر و ثواب ہے. تو لوگ اس پہ کم دھیان دیتے ہیں اور گھوم پھر کے ہر سال اسی میں آتے ہیں کہ میت مردہ کی طرف سے قربانی ہے کہ نہیں، میت کی طرف سے قربانی ہے کہ نہیں. تو اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیوں، میت کی طرف سے اگر آپ کو کرنا ہے تو دعا کریں اور صدقہ خیرات کریں. پورا سال آپ کے لیے کھلا ہوا، جب چاہیں کریں، جتنا چاہیں گے، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ قربانی عبادت ہے، یہ صرف زندوں کی طرف سے کریں، مردہ کی طرف سے نہ کریں. رہی بات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا اگر صحیح ہوتا تو صحابہ کرام کرتے. جو صحابہ کرام جان دے سکتے تھے، جو صحابہ کرام پوری زندگی اللہ کے راہ میں وقف کر دی، کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے تھے؟ تو کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہوں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے، دلیل نہیں ملتی ہے. اس لیے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کرنی چاہیے. ہاں ایک حدیث ملتی ہے جو ترمذی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے. ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1495 کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی. تو وہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. اس کے کئی علتیں ہیں اس حدیث کی، لہذا کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ صحابہ کرام نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہوں. تو یہ عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت اس کے لیے دلیل چاہیے، پروف چاہیے. اسلام، یہ شریعت دلیلوں پر چلتا ہے.
پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمارے رسول اب پیغمبر ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے، دلیل چاہیے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ان تمام نیکیوں کا، عبادتوں کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ یہ دین، یہ شریعت ہمیں ان سے ہی ملی ہے۔ قرآن بھی ان کے ذریعے ملا، حدیث بھی ان سے ملی، بلکہ جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کرتے ہیں۔ تو تمام نیکیوں کا، عبادتوں کا جو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا ثواب تو نبی کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ ہم ان کے لیے الگ سے نیت کریں نہ کریں، تمام نیکیوں کو ان کو ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں طریقہ سکھایا، انہوں نے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے طریقوں پر ہی ہم چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے احکام فرامین پر ہی ہم عمل کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اجر و ثواب تو نبی کو پہنچتا ہی ہے الحمدللہ، لیکن الگ سے نام لے کر کے ان کی طرف سے قربانی کیا جائے، اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔